من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1983 کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ رحمان کی آیت 31 سے ہو رہا ہے، 55/31۔ موسم کا اثر آج بھی کافی ہے۔ کبھی یہ دن بہار کے ہوا کرتے تھے جسے ہمارے شاعر دامان باغبانوں کف گل فروش سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ نظر آتا ہے کہ ہمارے جرائم اتنے شدید ہو گئے کہ فطرت بھی ہم سے روٹھ گئی ہے۔ اب کئی سال ہو گئے نہ گھنٹیوں کو چٹکتے سنا، نہ پھولوں کو مہکتے دیکھا۔ اسی طرح سے بہار کے دن گزر جاتے ہیں۔ یہ تو اپریل مئی تک یہی موسم چلا جاتا ہے، اور پھر جتنے زیادہ کوئی گناہ گار ہوتا ہے اتنا زیادہ پکڑا جاتا ہے۔ میں تو آپ کو یاد ہے اس موسم میں جو اس کی گرفت میں آتا ہوں تو یہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ بہرحال ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی سہی۔ سابقہ آیات میں ذکر ہو رہا تھا خدا کی ربوبیت کے مظاہر کا، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ رحمان میں تو وہ رحمانیت کی جو صفت ہے خدا کی، یعنی نشو و نما کے سامان کا ہنگامی طور پر مل جانا، جسے ایمرجنٹ ایولیوشن کہتے ہیں، رحمان کے لفظ کا باب اس کی دلالت کرتا ہے، اور یہی انداز چلا آ رہا تھا۔ آخری آیت میں جو بات کہی گئی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی کہ ربوبیت یہ ہے کہ سامان نشو و نما ہر شے کو ملتا ہے، اور ان کے کیفیت ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ جامد ہیں، ایک ہی دفعہ جس حالت میں ہیں مستقل طور پر اسی حالت میں رہتی ہیں، اس لیے ایک دفعہ جو کچھ ان کو دیا بس وہی دیے چلے جا رہے ہیں تو نشو و نما ہوتی ہے۔ کائنات کی ہر شے میں ہر آن ایک تغیر واقعہ ہوتا ہے، اور تغیر کی بنا پر ان کی نشو و نما کے تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں، ان کے سامان اور ذرائع بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور ربوبیت عالمگیری کا یہ حالت ہے خدا کا کہ ہر شے کو اس کے حالت کے مطابق سامان نشو و نما دیتا ہے۔ جب تک دانت نہیں بچے کے ہوتے تو دودھ کے چشمے از خود ابلتے چلے آ رہے ہیں، دانت ہو جاتے ہیں تو پھر اناج کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو کل یوم ہوا فی شان، ہر شے ہر آن ایک نئے انداز میں ہوتی ہے، اور ہم اس نئے انداز کے مطابق سامان نشو و نما مہیا کرتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ صورت تھی۔ اب اگلی بات کہ جو لوگ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو اس سامان ربوبیت کو جسے پہلے ہی اس نے کہا تھا وضعها للانام، تمام جانداروں کے لیے ہم نے یکساں طور پر یہ پیدا کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق ملتا چلا جائے۔ یہاں تک یہ ذکر کیا اور آگے آیا کہ اب انسانوں کی دنیا کی طرف آئیے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ لوگ سلب و نہب اور استحصال سے، ایکسپلائٹیشن سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں، ضرورت تو تھوڑے سے میں پوری ہو جاتی ہے، دوسروں کی محنت کی کمائی کو بھی لوٹتے ہیں، کھسوٹتے ہیں، سمیٹتے ہیں، چلے آتے ہیں۔ اسی کو جرم کہتے ہیں عربی زبان میں، دوسروں کے درخت کا پھل کاٹ کر اپنے گھر لے جانا، یا جیسا میں نے کہا تھا بھیڑ کی اون مونگ لینا کہ وہ تو سردی میں ٹھٹھرتی رہے اور ان کے کتوں کے لیے کمبل بنتے رہے۔ کہا کہ اب انسانوں کی طرف آئے سنفرغ لکم ایھا الثقلان،
اے دو گروہ ہو اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں. بڑا انداز دلچسپ ہے کہ یہ سارا کچھ جو تھا وہ تو اشیاء کائنات کے متعلق تھا، اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تم سے بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یا تمہارے متعلق بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. یہ ثقلان جو ہے دو گروہ، اور اس میں ذرا وزن بھی پایا جاتا ہے، ثقل کے معنی وزن ہوتا ہے. اہم گروہ کائنات میں انسان کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ کسی دوسری کائنات کی دوسری شے کو حاصل نہیں ہے. یہ صاحب اختیار و ارادہ بنایا گیا ہے. دو گروہ جو کہے ہیں اگلی آیت میں بتا دیا ہے کہ یہ کون سے گروہ ہیں. وہ گروہ ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یہ آیت جو ہے اس کا مفہوم تو میں آگے بیان کروں گا. پہلی چیز ہی وہی ہے یا معاشر الجن والانس. دو گروہ جو بتائے گئے ہیں وہ خود ہی بتا دیا کہ جن اور انس کے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی میرا خیال ہے ایک دو درس کی بات ہے جب یہ جن کا لفظ آیا تھا تو عرض کیا تھا کہ اسے پھر سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں ایک تو کسی ایسی نوع کا اسپیشی کا ذکر آیا ہے من قبل، انسانوں سے پہلے جو اس زمین پر کہیں تھی اور اب وہ ناپید ہو چکی ہے. اس زمانے میں، اس عہد میں، اس دور میں یا جو سٹیج تھی ارض کی اس میں حرارت بڑی زیادہ تھی تو وہ نوع اس قسم کی تھی جو اس ویسی حرارت برداشت کر لیا کرتی تھی، لیکن اب وہ ناپید ہے. جن کے معنی وہ ہوتا ہے جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو کوئی شے. تو من قبل قرآن نے کہہ کے یہ بات واضح کی کہ وہ ایسی نوع تھی جو انسانوں سے پہلے اس کرۂ ارض پر کہیں تھی. جنہوں نے ایولیوشن کی تھیوری کو کچھ ابتدائی طور پر بھی پڑھا ہے وہ ان کو معلوم ہے کہ اتنی اسپیشیز گزری ہیں اس سے پہلے، انسانوں سے پہلے. بہت سی تو ان میں ایسی تھی کہ وہ منجمد ہو کر رہ گئیں، ان کے بڑے بڑے ڈھانچے ملتے ہیں اب کھدائی میں. بہت سی بالکل معدوم ہو گئی، بہت سی اسی شکل کے اندر جامد ہو کے رہ گئی، آگے نہیں بڑھ سکی. یہ جو زندہ حیوانات کی شکلیں نظر آتی ہیں، اور کچھ تھی جو آگے بڑھتی ہوئی چلی آئی اور وہ پیکر انسانیت تک پہنچ گئی. تو یہ جو ناپید ہو چکی ہوئی کوئی نوع ہے ان کے متعلق بھی آیا ہے کہ انسانوں سے پہلے جان کا لفظ جو ہے وہ ان کے متعلق ہے. یاد رکھیے تو اس کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں. اب اس کے بعد قرآن میں لفظ یہ آتا ہے جن اور انس کے الفاظ اکٹھے آتے ہیں. اب ہمارے ہاں تو وہ ایک توہم پرستانہ عقیدہ ہے نا جنات کا، کہ وہ جن ہوتے ہیں اور پھر وہ ویسے تو ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا. وہ جب یہ غریب مریض بچیاں ہسٹیریا کی مریض ان پہ جب وہ دورہ پڑتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں، وہ چمٹے سے داغنے والے، دگدگی کرنے والے. روز خبریں نکلتی ہیں کہ مار مار کے ان بیچاریوں کو بعض دفعہ تو جان سے مار دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں. وہ جن بیچارہ تو کبھی جان سے نہیں مارتا، یہ جن نکالنے والے وہ جن تو پتہ نہیں اس کی جان نکال دیتے ہیں. یہ توہم پرستیاں ہیں عزیزان من. کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے اس وقت کرۂ ارض کے اوپر جس کی شکل یہ، جس کا انداز یہ ہو کہ وہ اس طرح سے آ کے انسانوں کو چمٹ جائے اور مہیرات العقول کچھ کرشمے دکھاتی پھرے جیسے یہ کہا کرتے ہیں. کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے. یہ عربوں کے ہاں
ان کی میں نے جیسے کئی دفعہ یہ سمجھایا ہے یا پھر یہ لفظ یہاں آیا ہے تو میں یہ عرض کروں کہ عربوں کے ہاں آبادیاں اس زمانے میں بھی بلکہ اب بھی جا کے دیکھ لیجئے شہر تو وہاں 2-3 ہیں سارے. اب تو خیر پھر بھی ان کی آبادی بڑھ گئی ہے, ان کے اندر جو موجودہ تہذیب و تمدن کی چیزیں ہیں وہ بھی آ گئی ہیں. اس زمانے میں یہ شہر بھی آپ کے ہاں کے کچھ قصبوں اور گاؤں جیسے ہی تھے, باقی ساری آبادی صحراؤں میں پھیلی ہوئی تھی, دور دور نکل جاتے تھے. چند نفوس پر مشتمل ایک قبیلہ خانہ بدوش یہاں سے اٹھے اور گھر اپنا کندھے پہ رکھا اور پھر وہ نکل گئے پانی کی تلاش میں کسی اور نخلستان میں. یہاں وہاں وہ علاقہ اتنا بڑا ہے وہ کہ وہ میل تک چلے جائیے تو کہیں کوئی متنفس نظر نہیں آتا, انسان تو ایک طرف رہا, کوئی جاندار نظر نہیں آتا, پانی نہیں تھا وہاں. تو یہ جو قبائل تھے شہروں کی زندگی, شہریوں کی زندگی سے الگ رہنے والے, دور نگاہوں سے پوشیدہ خانہ بدوش. یہ ہمارے ہاں کے خانہ بدوش بھی اب تو شہر اور یہ ان کی جھونپڑیاں کچھ مل گئی ہیں آپس میں. ہمارے چند سال پہلے تک بھی یہ لوگ دور جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور شہروں میں آیا کرتے تھے, کوئی بندر نچانے, کوئی ریچھ کا تماشا دکھانے, کوئی گگو گھوڑے بیچن والی جڑیاں ہو رہی سن. یہ بھی یہی تھی, یہ وہی قبائل ہے. جپسیز قبائل ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. عرب میں یہ بہت خاصی تعداد میں تھے. ان کی تہذیب الگ, تمدن الگ, معاشرت الگ, معیشت الگ. شہری زندگی کے انسانوں کے مقابلے میں یہ بالکل مختلف قسم کے انسان نظر آتے تھے. عربوں کے ہاں ان قبائل کو جو نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے دور آبادیوں میں, دور جنگلوں میں, صحراؤں میں, ان کو وہ جن کہتے تھے. اور جو موانست سے ایک دوسرے کے ساتھ انس سے یہ لفظ ہے, جو اکٹھے مل کے رہتے تھے ان کو وہ انس کہتے تھے. جن اور انس جہاں قرآن میں آئے گا اس کے معنی ہوں گے وہ خانہ بدوشوں کی آبادیاں اور شہری آبادیاں. ہم بھی اس سے پیشتر دیہاتی آبادی اور شہری آبادی الگ الگ کہا کرتے تھے, اور اس زمانے کی دیہاتی آبادی میں اور شہری آبادی میں بڑا فرق ہوتا تھا. تو یہ جن اور انسانوں ہی کی دو نوع ہیں. کچھ وہ کہ جو شہری متمدن زندگی سے دور صحراؤں میں, جنگلوں میں نگاہوں سے اوجھل رہا کرتے تھے, اور دوسرے وہ تھے کہ جو شہری زندگی بسر کرتے تھے, متمدن زندگی بسر کرتے تھے. تو جن اور انس یہ ہیں, ان میں کوئی جن الگ مخلوق نہیں ہے. قرآن کریم نے قرآن کے متعلق کہا ہدی للناس. جہاں جہاں بھی یہ چیزیں آئی ہیں الناس کے متعلق ہی آئی ہیں, انسانوں کے متعلق. ہدی للناس کعبہ کے متعلق ہے اول بیت وضع للناس. جہاں بھی آپ دیکھیں گے ہمیشہ الناس کے متعلق آئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق, الناس کی طرف رسول. منکم رسول بھی قرآن نے کہا ہے, تم میں سے ایک رسول ہم نے بھیجا. سارے قرآن میں کسی رسول کا ذکر نہیں ہے جو جنوں میں سے کہا جائے کہ آیا. یہ انسانوں میں سے رسول آتے تھے, انسانوں کی طرف آتے تھے, اور انسانوں میں یہ دونوں گروہ شامل ہیں. اس لیے جہاں بھی یہ خطاب یا یہ الفاظ جن اور انس آئیں گے تو اس کے معنی اس زمانے کے شہری آبادیاں اور وہ قبائل جو صحراؤں میں نگاہوں سے دور رہا کرتے تھے, یہ انہی کا ذکر ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں تو وہ جنات کے متعلق بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ ان کو پکڑ کے لاتے تھے اور پھر ان سے وہ اپنے قلعے بنوایا کرتے تھے, بڑے بڑے حصار بنواتے تھے, عمارتیں بنواتے تھے. وہ غوطہ خور ہوتے تھے, سمندروں میں غوطے لگاتے تھے ان کے لیے, وہ موتی
लाया करते थे निकाल कर, बड़ी बड़ी अजीम चीज़ें बनाते थे जिन्नात। और फिर ये कि उनको वो रातों को हथकड़ियों में बांध के रखा जाता था कि कहीं भाग ना जाए। तो ये जिन्नात नहीं थे जो वो सवार हो जाते हैं बच्चियों के आसाब पर। जिन्नात पहाड़ी वो अब उसकी तो तख्सीस हो गई है, तहकीक हो गई है कि वो पहाड़ी इलाके के लोग थे, वाशी किस्म के, बड़े सरकश किस्म के लोग। वो उनको पकड़ के लाते थे और लाके उनसे ये काम किया करते थे। उनको जिन्नात कहा जाता है। जिन्नो इंस वहां भी लफ्ज़ ये आता है। बल्कि कुरान करीम में एक मुकाम पे तो ये भी आया है ये जो मैंने कहा है ना, ये टपरी वास जिनको खाना बदोश कहते हैं, ये आया करते थे। ये छोटी मोटी चीज़ें बना के, वो छाछ की छल्लियाँ, इस किस्म की चीज़ें बना के लाया करते थे और शहरों में आगे बेचा करते थे। तो छोटे मोटे चाकू वगैरह भी या इस किस्म की चीज़ें। तो ये आपस में ये ताल्लुकात भी थे शहरियों के और इन देहातियों के या इन कबायलियों के, और ये जिनको इंस कहा है कुरान ने। चुनांचे कुरान ने एक मुकाम पे उनकी ये चीज़ भी कही है। मैंने खास तौर पर यही रेफरेंस इसलिए दी है, 6/129 है, 6:129। वक़ाल औलियाहुम मिनल इंस रब्बना इस्तमता बादुना बिबादिन, कि वाकई हमारी कैफियत ये थी कि ये इधर आया करते थे शहरों के अंदर, छोटी मोटी चीज़ें बना के लाया करते थे, हम वो खरीदा करते थे और ये अपनी ज़रूरियात की चीज़ें हमसे शहरों से खरीद के ले जाया करते थे। तो ये तो वो इंसान ही थे जो आते थे और इंसानों से ये सब कुछ होता था। ये जिन्नात जो हमारे ज़हनों में है वो तो ये जिन्नात नहीं होते जो कुरान ने जो कहा है, बल्कि इसी के अगली आयत में है, या माशरल जिन्ने वाले इनसे अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, ऐ जिन्नो इंस के गुरु हो, क्या तुम में से तुम्हारी तरफ रसूल नहीं आए? अभी मैंने अर्ज किया था ना कि रसूल तो सारे इंसान थे, किसी जिन रसूल का तो जिक्र ही कोई नहीं आया। इसलिए ये अलग कोई नौ या अलग पैदाइश या अलग मखलूक नहीं थी जहां ये जिन और इंस कहा गया है। इसके माने यही दो गुरु हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता अगली नस्ल से के ज़हनों से ये चीज़ें महव होती जा रही थी, लेकिन ये जो हमारे यहाँ नए नए ज़राए इब्लाग आ गए हैं ना, जिसमें ये टीवी मशहूर है, तो पिछले दिनों आप देखते हैं, मेरा ख्याल है साल भर से भी ज़्यादा अरसे तक वो अलिफ लैला का एक किस्सा चला आ रहा था। अच्छे भले हमारे बच्चे इन तमाम परस्तियों से निकलते चले आ रहे थे, साइंटिफिक तरीक पर उनकी तालीम होती थी। वो जो अलिफ लैला के किस्से आए ना, तो उसके अंदर उन्होंने फिर वही जन्नात जो थे वो दिखाने शुरू कर दिए। अब वो फिर पूछते हैं कि साहब वो जन्नात कहाँ मिलते हैं, वो परियां कहाँ होती हैं। यानी नए सिरे से एक मुसीबत पैदा कर दी नई नस्ल के लिए भी, वो जिन्न और परियां उनके ज़हन में आ गई। तो बहरहाल ये जिन और इंस वही दो कबाइल, दो किस्म की आबादियाँ हैं जो अरबों में होती थी। अब भी मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ासतौर पर अफ्रीका के इलाके में तो बेशतर आबादी जो है इन्हीं की है जो बाहर जंगलों में ही रहते हैं। तो कुरान करीम में जहाँ जहाँ ये लफ्ज़ जिन्न और इंस आएगा उसके माने ये होंगे अलग कोई मखलूक जिन्नात की नहीं होगी। या माशरल जिन्ने वाल इंस, ये अगली आयत है जिससे अजीब व गरीब मफ़हूम लिया जाता है। आम तर्जुमा ये किया जाता है कि ऐ जिन्न और इंस के गुरोह, अगर तुम्हें ताकत है कि ज़मीन और आसमानों के किनारों से बाहर निकल जाओ तो जाओ, तुम निकल जाओ। तुम नहीं निकल सकते मगर गलबा के साथ। ये आम तौर पे इसका तर्जुमा किया जाता है।
اور مشکل آیات میں سے یہ بنائی جاتی ہے۔ انسانوں سے یہ کہا جائے کہ تم باؤنڈریز آف دس یونیورس، یوں کہیے نا، اختار السماوات والارض، دونوں اس میں آ گئے، فضائی قرے بھی عرض بھی، تو اس کے معنی پوری خارجی کائنات ہوگی۔ اس کی اختار، اس کی باؤنڈری سے نکل سکتے ہو تو باہر نکل جاؤ ذرا، تم نہیں نکل سکتے۔ اس نکلنے کے لیے کسی خاص قوت کی ضرورت تھی، پروانہ راہداری جسے کہتے ہیں، وہ نہیں، اس کی ضرورت تھی اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ یہ انسان اس مادی کائنات کی اطراف یا ان کی باؤنڈری سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ جو اب جا بھی رہے ہیں زمین سے اڑ کے آسمانوں کی طرف، تو وہ بھی سماوات کے اندر اندر ہی رہ سکتی ہیں، اختار سماوات سے آگے نہیں کوئی جا سکتا۔ آگے جانے کا تو آج کی تحقیق کی روح سے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اول تو اس یونیورس کا کوئی آخری کنارہ ہی ابھی تک محسوس نہیں پیدا ہوا، ہر چند یہ محدود ہے، لیکن وہ آخری حد اس کی جو ہے وہ تو ابھی تک کوئی دریافت ہی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اسے تو ایکسپینڈنگ یونیورس کہا جاتا ہے، یہ تو کتاب کا نام ہے، یہ انجیل کی غالباً کتاب ہے، دی ایکسپینڈنگ یونیورس۔ یہ پھیلتی جا رہی ہے، لیکن یہ پھیلے نہ بھی موجود ہی رہے جو کچھ، تو اس کا بھی جو آخری کنارہ کہا جا رہا ہے وہ تو ابھی تک ذہن انسانی میں بھی نہیں آیا کہ جائے کہ اس کے متعلق کوئی انکشاف ہو گیا ہو کہ یہ حد آخر ہے یونیورس کی۔ ہر کرے کے متعلق تو کہا جائے گا، اور کرہ بھی جو گول ہوتا ہے اس کی تو حد آخر ہی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے یہ عرض کا ٹراٹر، یہ گلوب ٹراٹر ساری دنیا کا چکر لگاتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کوئی آخری کنارہ بھی دیکھا تم نے زمین کا؟ آخری کنارہ ہوتا ہی نہیں کوئی چیز کا۔ تو بہرحال پوری کائنات جو ہے، یہ مادی کائنات، اس کی اختار، اس کی باؤنڈریز، اس کی حدود، اس سے آگے نکل جانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں کے تصوف والے تو بڑے دلچسپ لوگ ہیں، ان کا تو پوچھو نہیں، وہ تو اپنے ہاں حجرے میں بیٹھے بیٹھے آسمانوں سے بھی آگے چلے جاتی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا، آج بات کبھی کبھی یہ بات دہرانے کی آ جاتی ہے کہ صاحب وہ ملنے کے لیے آئے حضرت صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آج کل تو نہیں مل سکتے، وہ تو اندر ایک ریاضت میں ایک قلعے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاص وظیفہ ہے۔ کہنے لگے کہ کس قسم کا ہے؟ قرآن میں یہ ہے سیرو فی الارض، جاؤ نکلو دیکھو مختلف آبادیوں کو، مختلف اقوام کو، مختلف ممالک کو، اور پھر دیکھو کہ ان آبادیوں کا حشر کیا ہوا۔ سیرو فی الارض کا بڑا حکم ہے قرآن میں، جاؤ چلو پھرو اور ذرا آبادیوں میں دیکھو، بہت بڑی چیز تھی۔ تو ان سے کہا کہ حضرت صاحب آج کل سیرو فی الارض کا چلہ کر رہے ہیں، 40 دن حجرے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ کیا بات ہے، سیرو فی الارض کا چلہ۔ تصور عرش پر ہے، سر دھرا ہے پائے ساقی پر، غرض کچھ اور دھن میں اس گھڑی میں غار بیٹھے ہیں۔ یہ تو ہر وقت یہاں بیٹھے ہوئے عرش معلیٰ پہ اللہ میاں کے ساتھ کھیل کھیلا کرتے تھے۔ چھوڑیے ان تصورات کو، اپنے تصور کی دنیا کے اندر تو آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے لندن جا سکتے ہیں، امریکہ جا سکتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے۔ معاشر الجن والانس سے کہا ہے کہ تم اس کائنات کی حدود سے آگے نہیں نکل سکتے۔ کاہے کے لیے یہ کہا گیا ہے؟ وہ تو اگلی آیت میں بات صاف کر دی تھی، کہا کہ تم جو قوانین خداوندی کے خلاف یہ زندگی بسر کرتے ہو، اس کے نظام ربوبیت کو تم نے غصب کر رکھا ہے، استحصال کر رکھا ہے، سلب کر رکھا ہے،
یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی اتنی ہی سخت سزا تمہیں مل سکے گی. تم یہ کچھ کرتے ہو اور کوئی نظام تم نے اپنے یہاں قائم کر رکھا ہے, قوت فراہم کر رکھی ہے, جس کی بنا پہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں, ہماری گرفت نہیں ہو سکتی. وہ جس طرح سے ایک مفرور مجرم ہوتا ہے نا, اشتہاری ہو جاتا ہے, وہ گرفت میں نہیں آتا پولیس کے, نکل جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمارے قانون مکافات عمل کی گرفت سے نکل کے کہاں, تم سمجھتے ہو کہ اختار السماوات والارض سے کہیں اور آگے چلے جاؤ گے, پکڑے نہیں جاؤ گے, تم نہیں جا سکتے. اس کے لیے ہماری طرف سے عطا کردہ کسی قوت یا پروانہ راہداری کی ضرورت تھی, اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے, جا نہیں سکتے. یہ ہو نہیں سکتا کہ تم جرم کرو تو اپنے ہاں کا نظام عدل یا نظام تفتیش جو ہے اس کی حدوں سے تو ہو سکتا ہے تم باہر چلے جاؤ. وہ کہا کرتے ہیں نہیں کہ وہ لے گئے, وہ لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے اور سرحد پار چلے گئے, یعنی کسی ایک مملکت کی جو حد ہے گرفت کی اس سے آگے چلے گئے تو پھر معمول ہو گئے, پھر ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا, وہاں اس کا قانون نہیں چل سکتا. کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ اسی طرح سے تم بھی اس قسم کے جرائم سے مرتکب ہو کر ہماری گرفت سے باہر چلے جائے گا, کسی اور مملکت میں چلے جاؤ گے, کسی اور ملک میں سرحد پار کر جاؤ گے. تم کائنات کی سرحد تو تم پار کر نہیں سکتے. یعنی خدا کے قانون مکافات کی گرفت یا اس کی حدود فراموشیاں جو ہیں یہ اس کی طرف اشارہ ہے. بڑے ہی حسین انداز میں اور بڑے بلیغ انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بات تو الگ ہے کہ تم ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاؤ بچ جاؤ, ایک مملکت سے دوسری مملکت میں چلے جاؤ بچ جاؤ, اسی کرۂ ارض کے اوپر. کہا یہ تو یہ بات رہی, تم تو اس کائنات کی باؤنڈریز جو ہیں, سرحدیں ہیں کائنات کی, اگر تم چاہو کہ اس سے بھی باہر نکل کے کہیں ہماری گرفت سے دور ہو جاؤ تو تم تو یہ بھی نہیں کر سکتے. جاؤ تو کہاں جاتے ہو, تم ہماری گرفت سے باہر نہیں جا سکتے. جرم وہی کرتا ہے جو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا. یہ غلط ہو, یہ اس کی خوش فہمی ہو, کچھ بھی ہو, تصور یہی ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جا سکتا. اور اگر یہ ذہن کے اندر ہو کہ جو ہی میں نے جرم کیا اور وہاں کھڑا ہے پولیس والا, فوراً پکڑ لے گا, اور پھر پولیس والا بھی ایسا نہ ہو کہ کچھ دے دلا کے وہاں سے چھوٹ جائے. اگر یہ چیز یقینی ہو کہ جو ہی جرم کیا اور اسی وقت گرفت ہو جائے گی, اور گرفت ہوگی تو اس کی سزا ملے گی, پھر جرائم نہیں ہوتے. کہا یہ یقین اگر تم رکھ لو کہ جو جرائم تم ایسے کر رہے ہو جن سے اپنے دنیاوی نظام عدل کی روح سے تم سزا سے چھوٹ سکتے ہو, چھوٹ جاتے ہو, نہیں ملتی, کوئی طریقہ بھی کیوں نہ اختیار کرو, گرفت میں ہی نہیں آتے. گرفت میں آتے ہو تو پھر وہ عدالت کا نظام اس قدر سقیم سا ہے کہ اس میں سے بھی یہ ضروری نہیں کہ تمہیں سزا ملے, تو تمہاری جرتیں بے باک ہو جاتی ہیں جرم کے ارتکاب پر. لیکن ہمارا قانون مکافات تو ایسا نہیں ہے کہ تم اس کی گرفت میں نہ آؤ اور اس کے بعد تمہیں سزا نہ ملے. اگلی ہی آیت میں ہے یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران, چاروں طرف سے اس تباہی کے شعلے تمہیں لپٹ جائیں گے اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے وہاں سے. آج کے معنی واضح ہو گئے کہ اپنے جرائم کی سزا سے بچنے کے لیے ایسا ذہن میں تھا نا کہ ہم نکل جائیں گے, یہاں سے دور چلے جائیں گے, گرفت میں نہیں آئیں گے. کہا کہ سوال ہی نہیں آئیں گے. جو ہمارے ہاں یہ چیز آ گئی نا کہ یہ سارا کچھ وہاں قیامت میں جا کر ہوتا ہے,
یہاں تو کچھ نہیں ہوتا. یہی چیز غلط ہے. 9/49 9/49 2-3 آیتیں میں پیش کروں گا. اس میں تو بے شمار آیتیں ہیں اس قسم. وہ یہ آیتیں ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ وہاں جائیں گے قیامت میں, پھر حساب کتاب ہوگا, وہاں پھر یہ کچھ ہوگا, اور اس کے اندر پھر شفاعت کا عقیدہ آ گیا کہ ٹھیک ہے وہاں پکڑے بھی گئے, عدالت میں بھی گئے, جہنم میں بھی گئے, وہ چھڑا لیں گے سر. لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ سر وہ آئے گا دن, اس دن دیکھا جائے گا, قرآن کے تصور کی روح سے یہ چیز نہیں. وہ برحق ہے. آخرت پر ایمان ہے ہمارا, آخرت کا جہنم, آخرت کی جنت, جو بھی قرآن نے کہا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ وہ وہی ہے جو کچھ ہونا ہے, یہاں نہیں ہے. یہیں جہنم شروع ہو جاتا ہے, یہیں جنت مل جاتی ہے, شروع ہو جاتا ہے. میں نے یہ کہا اس کس انداز میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. انہیں نظر نہیں آتا جہنم تو انہیں چاروں طرف سے اب بھی گھیرے ہوئے ہے. یہ تو اس وقت ہے محیط. تو اب ظاہر ہے کہ جو جہنم اس وقت انہیں گھیرے ہوئے ہے, ان گھیرے سے یہ نکل کے کائنات کی سرحدوں سے پار کہاں جا سکیں گے؟ وہ تو اس وقت بھی انہیں گھیرے ہوئے. دوسری جگہ ہے (82/16) 82/16. کہنے لگے یہ ٹھیک, بڑی عجیب آیت ہے یہ. تو کہ انہیں جہنم تو نہیں نظر آ رہا. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. جہنم کی نگاہوں سے یہ اس وقت بھی اوجھل نہیں ہے. جہنم تو محیط ہے نا ان سب, یہ اس کی نگاہوں سے اس وقت بھی اوجھل نہیں ہے. جہنم انہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہے. اب یہ اپنی آنکھیں بند کر لیں, اس پہ پردے ڈال لیں تو اور بات ہے. اس سے یہ غائبین نہیں, اس کی نگاہوں کے سامنے ہے یہ اس وقت بھی. پھر سرحد سے پار چلے جانے کے تو معنی یہ تھے نا کہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. وہ تو اس عذاب کے متعلق تو یہ کہا ہے کہ ایک اور لے لیجیے. پانچ بٹا 5/37 یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم. اس جہنم کے عذاب سے یہ نکلنا چاہیں گے کسی طرح سے, یہ اس سے نکل نہیں سکیں گے. عذاب مقیم ہے, وہ مستقل طور پر رہنے والا عذاب ہے. وہ عذاب جو اس وقت محیط ہے انہیں, جو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے, جس میں یہ داخل ہے, جس سے یہ نکل نہیں سکتے, اس کے متعلق یہ تصور کرنا کہ صاحب ہم اگر اقطار السماوات والارض سے باہر نکل جائیں گے تو خدا کی گرفت سے پھر دور ہو جائیں گے, کس قدر حماقت پر مبنی ہے یہ تصور. نکل ہی نہیں سکیں گے. اور ایک مقام پہ تو ایسا ہے عزیزان من, تصور آتا ہے تو کلیجہ لرز جاتا ہے کہ یہاں کے جہنم کا جو عذاب ہے اس کے متعلق جو قرآن نے 22/22 ہی ہے کہا, اتنا سخت عذاب کہ
कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फीहा, कोशिश करेंगे कि किसी तरह से जंप करके, जैसे कहते हैं दीवार पाड़ के, जेल की दीवार की या सलाखें काट के किसी तरह से वहां से निकल जाने की कोशिश करेंगे, धक्के दे के फिर उस अजाब में इनको डाल दिया। इस अजाब से निकलने की यहां भी कोई सूरत ही नहीं हो, कहीं जाने के लिए जगह नहीं हो, फिर धक्के दे के उस अजाब के अंदर डाल दिया जाएगा। इसलिए ये जो कहने की बात है ना कि ये इंसान के इम्कान में ही नहीं है कि खुदा के कानून मकाफात अमल की गिरफ्त से बच जाए या उसके अवाकिब से बच जाए। तुम समझते हो कि कायनात की हदूद से आगे चले जाएंगे तो बच जाएंगे, तुम नहीं कहीं जा सकते। ये एक और आयत है 18/53 1853 वराल मुजरिमून अन्नार फज़ुन्नु अन्नहुम मुराक़िबूहा वलम यजिदू अन्हा मसरफ़न, कि वो देखेंगे जहन्नम के अज़ाब को, चाहेंगे कि उसमें दाखिल न हो, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं होगी, ये उनके इख्तियार में ही नहीं होगा कि इस तरह से उससे बच जाए। तो मुकाफात अमल की बात तो एक मौजू ही अलग है कि उसकी रूह से कुरान ने जहन्नम किसको कहा है। वो तो जहन्नम है नारुल्लाहिल मुक़ततुल्लती तत्तलिउल अफ़्इदा, खुदा की बरपाई हुई आग जो दिलों को लपेट लेती। कुछ यहाँ से समझ में आ जाती है ना बात कि किस जहन्नम से जिंदगी हमारी गुजर रही है, जिसकी आग दिलों को लपेट लेती है। कोई है ऐसा दिल जिसे सुकून मुयस्सर हो आज? जिन्हें हम बज़ाहिर बड़ा खुशहाल मुरक्कब हाल निहायत सहूलत की जिंदगी बसर करते हुए देखते हैं, उनके भी दिलों के अंदर झांक के देखिए, हम आपसे भी ज्यादा शोले भड़कते हुए नजर आएंगे। तो जिस अज़ाब की कैफियत ये हो कि वो दिलों उसके शोले दिलों को घेर लेते हैं, उससे बचकर निकल जाने की सूरत क्या हो सकती है? ये तो माने मेरी बसीरत के मुताबिक इनसे कह दो कि तुम ये समझते हो कि हम अक़दारुस समावात वल अर्ज़ से बाहर निकल जाएंगे तो खुदा के कानून की गिरफ्त से बच जाएंगे। तुम नहीं निकल सकते, तुम्हारे पास ये कुव्वत है ही नहीं कि तुम इससे बाहर चले जाओ, इसलिए तुम उसकी गिरफ्त में आओगे। युरसलु अलैकुम शुआज़ुम मिन नारिन व नुहासन वला तंसु, कुरान ने जहन्नम के अज़ाब को महसूस पैराए में जो बयान किया है तो आग से ही तशबीह दे के बयान किया है, जहाँ जहाँ भी ये कहा है। अब यहाँ आई वो बात जो मैंने पहले ही कहा था कि फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का तर्जुमा हमारे यहाँ जो किया जाता है ना, खुदा की कौन कौन सी नेमतों को तुम झुठलाओगे। तो पहली आयत में तो वो वाकई नेमतें थीं जिनके मुतल्लिक़ कहा, और यहाँ तो ये कहा गया है कि चारों तरफ से आग के शोले लिपट रहे होंगे तुम्हें और झुलस रहे होंगे उसके अंदर, और उसके बाद कहा फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, खुदा की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। मैंने अर्ज़ किया था ना कि ये जो आला है इसके माने नेमत ही नहीं है, इसके माने कुव्वत के हैं, इक़्तिदार के हैं। वो कुव्वत और इक़्तिदार उसका जो सामान्य नशो-नुमा भी देता है, और वही इक़्तिदार उसका है जो मुजरिमीन को इस तरह से गिरफ्त में भी अपने लाता है। इससे आप देखिए माने वाज़े हो गए इस आयत के, जहाँ भी ये आएंगे वहाँ आप देख लीजिए कि माने क्या होते हैं। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वरना बड़ी मुश्किल पड़ जाती थी यहाँ, क्योंकि ये माने करते थे तो उसके बाद ये कि खुदा की कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, तो फिर अब ये जहन्नम के अजाब में झुलस रहा है, चीख रहा है, पुकार रहा है, और उसके बाद ये कहते हैं कि देखा खुदा की नेमत,
کھلاتے ہو تم؟ تو کہتے تھے جی ہاں ہاں اصل میں وہ اس کو پتہ نہیں ہے، یہ بھی نعمت ہی ہوتی ہے خدا کی جی۔ کیوں جی آپ کا کیا خیال ہے، اگر آپ کو اس نعمت سے کر دیا جائے تو خوش ہو جائیں گے نا آپ؟ بہت بڑی نعمت مل گئی، دوسروں کو ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نعمت ہے خدا کی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک لفظ کے غلط ترجمے سے پھر اس کے بعد اس ترجمے پہ مصر ہوتے ہیں، پھر اس کی اس قسم کی تعویل کی جاتی ہے، اس کے سوا تعویل کیا کی جائے کہ ہاں صاحب دراصل تو یہ نعمت ہی ہوتی ہے۔ یہ تو قرآن جو کہتا ہے کہ چیخیں گے، چلائیں گے، دہرائیں گے، نعمت ملنے پہ بھی کوئی چیختا چلاتا ہے۔ خدا کی یہ قدرت، اس کا اقتدار ہے، اقتدار دونوں طرف چاہتا ہے، نشو و نما دیتا ہے، اقتدار ہے، سامان نشو و نما چھیننے والوں کو اپنی گرفت میں لاتا ہے، ان کی کلائی موڑتا ہے، یہ بھی اعلیٰ رب میں سے۔ بتاؤ کون کون سی خدا کی قدرت کا انکار کرو گے تم؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یہ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کے آخری 2 پاروں میں 29 میں عمومی طور پہ اور 30ویں پارے میں خصوصی طور پر یہ جسے ہم عذاب یا تباہی یا جہنم یہ چیز کہتے ہیں، وہاں یہ بڑی ہی تفصیل سے چھوٹی چھوٹی آیتوں میں یہ آئے ہوئے ہیں۔ وہاں جا کر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں، اور وہی جو میں نے عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک تو وہ معنی الفاظ کے وہ معنی جو لغوی معنی عام طور پہ ہوتے ہیں، لغات کی روح کے معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو آتش کے معنی آگ ہے، یہ جو جلتی ہے، لیکن ایک آتش حسد بھی تو ہوتی ہے۔ اب دیکھا آپ نے کہ اسی لفظ آتش کے یہاں کیا معنی ہو جاتے ہیں، یہ مجازی معنی کہلاتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کا عام استعمال تھا۔ تو قرآن نے یہ آخرت کے متعلق جو ڈسکرپشن تفصیلات دی ہیں، وہ تو اس نے کہا ہے کہ کوئی آنکھ یہاں محسوس نہیں کر سکتی کہ اس کی ٹھنڈک کے لیے وہاں ہم نے کیا رکھا ہے، اس لیے کہ وہ عالم محسوس نہیں ہے، فزیکل ورلڈ نہیں ہے، وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کیفیات کیا ہوں گی، لیکن بہرحال جو کچھ محسوس چیزیں یہاں ہیں، اگر یہاں کہا گیا ہے نخیل، کھجور کہا گیا ہے یا انگور کہا گیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں اسی قسم کی یہ کھجوریں اور یہ انار اور یہ عناب اور یہ انگور، معلوم نہیں کہ مجازی طور پہ وہاں کیا معنی ہوں گے، اس لیے کہ وہاں پہلے کہہ دیا ہے کہ مثل جنت اللہ کی، خدا معاف کیے، جنت کی مثال یوں سمجھیے جیسے کہ، تو وہ تو ساری چیزیں مثال کے طور پر بیان ہوئی ہیں۔ ان پاروں میں جہاں یہ آئے گا تو میں نے وہاں یہ کیا ہے اپنے ہاں کہ ان تمام الفاظ کے معانی، مجازی معانی جو عرب لیا کرتے تھے، ان کی روح سے میں نے مفہوم متعین کیا ہے، اور میرے مفہوم القرآن میں بھی وہ بات آ گئی ہے۔ پہلے دور میں جب ہم قرآن کریم کے آخر میں پہنچے تھے تو ان آخری 2 پاروں پہ خاصا وقت ہمارا لگا تھا، اور میں نے وہاں ان الفاظ کے مجازی معنوں میں یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اخروی نعما اور وہاں کے عذاب کی جو قرآن نے تفاصیل دی ہے، مجازی طور پہ اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ چیزیں اس مقام پہ لاؤں گا، یہاں درمیان میں لانے سے ربط ٹوٹ جاتا ہے۔ جب آسمان جسے کہتے ہیں پھٹ جائے گا، سرخ ہو جائے گا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گرفت اس قسم کی، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہا کہ وہاں اگرچہ قرآن نے یہ کہا ہے
کہ ہر ایک کے ذرہ ذرہ عمل کا موازنہ ہوگا، اس کا وزن ہوگا، اس کا ایک صلہ ہوگا. یہ بھی وہاں کہا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے سمجھانے کی ہیں. مجرمین سے تو وہاں کسی قسم کی تفتیش، کسی قسم کی کا سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. یہ تفتیش کا پہلا حصہ جو پولیس کا ہوتا ہے وہ تو مجرم کو لفظیوں نے بکاؤں نے بکیا کہ نہیں ہے جی، یعنی وہ اس سے سوال کیا جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے کچھ بات معلوم کی جاتی ہے. قانون مکافات کی روح سے قرآن نے کہا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی کہ ان سے سوال کر کے اقرار کرائیں ہم کہ ہم نے یہ کچھ کیا تھا. یورف المجرمون بسیماہم، مجرم تو اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سورہ یاسین میں وہاں یہ چیز ہوگی کہ مجرم شریف انسانوں سے الگ ہو جائے. میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ یہ معاشرہ اس دنیا کے اندر، قرآن کہتا ہے کہ یہ معاشرہ اس دنیا کے اندر قائم ہوگا جسے صحیح اسلامی نظام کہتے ہیں. تو اس کی یہ خصوصیات ہیں. آج کے مخلوط معاشرے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ چلنے والا جو ہے یہ گرا کٹ ہے یا دوست ہے. بڑے ہمدرد اور بڑے ناصح بن کے انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری عمر دھوکہ ہی دیتا رہا. پہچان میں نہیں آ سکتے، امتیاز نہیں کیا جا سکتا شریف انسان میں اور اس قسم کے بدتماش میں. وہ معاشرہ یہ ہوگا کہ اس میں مجرم شریف انسانوں سے الگ نظر آئیں گے، اس لیے کوئی دھوکہ نہیں ان سے کھا سکے. یہاں کہا ہے کہ مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے. اتنی سی بات میں آپ دیکھیے کہ یہ معاشرہ کس قدر اطمینان بخش ہوگا. یہاں دور سے آتے ہوئے پہچانا جا سکے کہ یہ بدتماش ہے، یہ گرا کٹ ہے، یہ چور ہے، یہ فریب کار ہے. کس قدر اطمینان میں رہ گئے. یہ جنگل کے اندر ہرن، بکریاں اور اس کے ساتھ یہ بھیڑیے اور شیر. یہ بکریاں ہرن کس طرح کی زندہ رہتی ہیں؟ اس لیے کہ انہیں دور سے ہی پتا ہوتا ہے کہ بھیڑیا ہے. اگر وہاں سارے بکریاں ہی ہوں اور بکریوں میں ایسی ہوں کہ جو بھیڑیے کی طرح کھا جائیں دوسرے کو، تو کوئی بکری باقی نہ بچے. وہاں یہ امتیاز رکھا ہے فطرت میں خود ان کے اندر. بات ہی ساری یہ ہے، بات تو وہی کرتا ہے جو وہاں ہے. یہاں انسانوں کو خود کرنا پڑتا ہے، یعنی اس نظام کو یہ کچھ کرنا پڑتا ہے. نظام وہ ہو کہ جس میں دور سے پہچانا جائے مجرم کہ یہ بھیڑیا آ رہا ہے، یہ بکری یا ہرن نہیں ہے. مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، جب یوں پہچانا جائے گا تو پھر اس کی گرفتاری میں تو کوئی کسی قسم کی دقت ہی نہیں ہوگی، پکڑا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دیکھیے پھر وہی آ گئی بات. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کے متعلق تم کہتے تھے کہ کون پکڑنے والا ہے ہمیں، کون ہے جو ہمارے اس جرم کی سزا دے. آپ دیکھیے کس مزے میں گزر رہی ہے ہماری، ہمیں تو کوئی نہیں پکڑ رہا. اس دنیا میں بھی جب وہ صحیح نظام ہوگا تو اس میں یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ سب دیکھیں ہمیں کون پکڑ سکتا ہے اور کون سزا دے سکتا ہے.
हाज़िही जहन्नम अल्लती कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आनिन। तो उसके अंदर कुरान करीम ने जहन्नम के पानी को जो मिसाल दी है बड़ी अजीब मिसाल है। खेतियों के लिए पानी लाजमी चीज है, उसके बगैर खेती की जिंदगी नहीं होती, वो पनप नहीं सकती, बढ़ फूल फल नहीं सकती, नशो नवा नहीं पा सकती पानी। लेकिन अगर पानी खौलता हुआ डाल दिया जाए तो वही पानी उसके लिए हिलाकत का मूजब हो जाता है। और अगर शिद्दत की सर्दी हो, बर्फ की किस्म का पानी हो, वो भी जला देता है उसको। अजीब बात है, कुरान करीम जब इन तीनों की मिसालें देता है, कहीं तो जहन्नम के पानी को कहा है खौलता हुआ पानी है, तो खेतों को झुलसा के रख देता है। कहीं कहा है कि यख बस्ता पानी है, वो भी खेतियों को जला के रख देता है। वहां जब ये आएंगी चीजें तो मैं अर्ज करूंगा कि कहाँ उसने खौलता हुआ कहा है, कहाँ उसने यख बस्ता कहा है। बड़ी दिलचस्प तफसीलात उन दो पारों में आती है। तो यहाँ कहा है कि वो जहन्नम की आग, खौलता हुआ पानी, सारी चीजें तशबीहात के तौर पर, मिसालों के तौर पर बयान की गई है। मकसद यही है कि नश्व नुमा रुक जाती है, बीज वो कुछ बन नहीं सकता जो कुछ बनने की सलाहियत उसके अंदर होती है। ये सारी चीज जितनी भी जन्नत और जहन्नम की है, दो लफ्जों में बात यही है। वो जो इकबाल ने एक मिसरे में कहा है कि कुरान करता क्या है, हाँ के हक मी खाहद आ साजत तुरा, जो कुछ खुदा चाहता है ना कि तू बन जाए, कुरान तुझे वो बना देता है। बड़ी खूबसूरत चीज। किसान क्या चाहता है, अपना बीज तब मिट्टी में मिला के आता है, यही चाहता है ना कि इतना बड़ा होशे होंगे, इतनी गेहूं होगा, इतनी बोरियां भरेंगी, ये घर में आएगी। ये वो चाहता है ना कि ये वो हो जाए। इंसान के अंदर भी इसी किस्म की इंसानियत का एक बीज रख दिया गया है, उसकी जात जिसे कहते हैं, उसकी नशो नुमा की जरूरत होती है। कि कुरान तुम्हें वो बना देता है जो कुछ खुदा चाहता है कि तुम बन जाओ। ये तो जहन्नम के जिक्र आया, और उसके बाद दूसरा मुकाम आया, तो बड़ी तफसील है। वलिमन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान। ये एक तर्क की बात, दूसरा भी हिस्सा लीजिए ना, कि जो कवानीन खुदाबंदी से मोहतात रहता है, उसकी खिलाफ वर्जी से डरता है, तबाही आ जाएंगी, झुलस जाएंगी खेतियां। कहा जिसकी ये कैफियत है, फिर यहाँ फिर मकाम रब्बे ही है। इस आयत में आप देखेंगे कि रुबूबियत पे जोर दिया चला जा रहा है। तो खुदा के मकाम का तो तर्जुमा ही नहीं हो सकता। अजीज़ान मन, मैंने अपने यहाँ मफ़हूम में भी बहुत गौर किया था कि ये मकाम जो है, इसका कोई तर्जुमा और मिल जाए, और दूसरा लफ्ज़ मिलता नहीं इसके लिए। उसका मकाम क्या है? जो खुदा के मकाम से मोहतात करता है, डरता है, उसके लिए अब यहाँ से बात वो शुरू हुई जो मैं कह रहा था। आपको याद है, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि सारे कुरान में ये चीज़ है कि अगर उसके मुताबिक माशरा कायम किया जाए तो यही जन्नत शुरू हो जाती है, जैसे यही जहन्नम हो जाती है। तो मैंने कहा ना कि वो जहन्नम तो रोज, अगर हम अपने आप को समझे ना कि जहन्नम में है, जहन्नम के अंदर तो हम मोहित होते हैं, वो जन्नत तो देखा नहीं है ना हमने यहाँ, इसलिए वो वही के मुतल्लिक़ समझते हैं। लेकिन गौर फरमाइए, यहाँ जो खुदा के इस मकाम से मोहतात रहता है, उसके ज़हन में रहता है कि मकाम क्या है उसका। जन्नतान, उसके लिए दो जन्नतें हैं। कहिए ये दो जन्नतें क्या है?
ایک جنت عرضی ہے، کسی دنیا کے اندر اس کے قانون کے مطابق کہیں معاشرہ قائم ہو جائے، اس معاشرے کے اندر جو زندگی بسر کی جاتی ہے وہ جنتی زندگی ہے، اور پھر مرنے کے بعد یہی جنتی زندگی ساتھ چلی جاتی ہے، وہ وہاں کی جنت ہے، جنت عام کہا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں پھر وہی بات آ گئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وہ جنتان کے متعلق کہا ہے ذوات افنان، یہیں تک میں شاید آج رہ سکوں گا، عجیب چیز ہے، یہی چیز نہیں ہے کہ وہ ایک جامد سی چیز ہے، روز کھجوراں کھانوں کھجور پینوں، وہی 5-7 چیزیں جو گنائی گئی ہیں، انگور کھانے کے لیے، دودھ پینے کے لیے، شہد کی لہریں۔ ارے 5-4 دن کسی کو ایسا کچھ دیا جائے تو طبیعت آ کے جاتی ہے کہ آدمی روز مرغی نہیں کھا سکتا، آدمی بور ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی وہ ایک جامد جنت جو بتایا گیا ہے، تو یہی چیزیں اس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ صبح اٹھے تھے گوشت گوبھی، رات میں ہوئے تھے گوبھی گوشت، وہ رب ہے۔ کہا ذوات افنان، یہ فن تو آپ نے سنا ہوگا، فنون بھی تو آپ نے، علوم و فنون تو سنے ہوں گے نا آپ نے، اسی کی جمع ہے افنان، کہ جامد قسم کی یہ نہیں ہے۔ وہ بچے بھی وہ ایک کہانی سناؤ ان کو، امی جان وہ رات کو سبز پڑی کی تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نانی میں سنی وہی آ گیا کہ وہ کہانی سناؤ۔ انسان چینج چاہتا ہے، تھوڑا سا بور کرنے والا ٹی وی پہ بھی آتا ہے، میں بچوں کو دیکھتا ہوں اٹھے چلے جاتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہے۔ ربوبیت کی کیفیت یہ ہے ذوات افنان، وہ ہر قسم کے فنون کی ایک دنیا ہوگی۔ بس اس کے لیے میں کیا الفاظ دوں، فن اصل میں ان کے ہاں کہتے ہیں یہ خزاں کے بعد جو شاخیں نکلتی ہیں نا، ہر نئی شاخ میں نئے قسم کے اگر وہ پھول آئے ان کو وہ فنون کہتے ہیں۔ ذات افنان، جنت جامد نہیں جو بور کر دے، ایک ہی چیز نہیں جو صبح شام ملے، ساری زندگی وہی ملے، وہ تو ہر آن میں ایک نئی شان ہوتی ہے اس کی، اس قسم کی جنت ہوگی، فنون ہوں گے اس کے اندر۔ یہاں اگلے دن یہ بات چلی ہوئی تھی کہ صاحب یہ کرکٹ کے پر اس کے اوپر پابندی لگائیے، یہ بھی حرام ہوتا ہے۔ یہ بات میں نہیں پڑھنا چاہتا، ذات افنان کی جنت وہ ایک جامد قسم کی بور کر دینے والی قسم کی چیز جو ہے وہ نہیں ہے جنت۔ زندگی تو ہر آن ایک تغیر چاہتی ہے، ایک تغیر کے بعد باہر کی دنیا کے اندر بشرطے کہ خداوندی حدود کے اندر وہ چیزیں رہیں، ہر قسم کے فنون، ہر قسم کے علوم، ہر قسم کی پلیریں، یہ جنت ہے جس کو کہا ذات افنان۔ جنتان کا غور کیجیے کس طرح سے اس نے یہاں کی جنت اور وہاں کی جنت دونوں بتا دی، اور پھر ذوات افنان کہیے، فنون، اس قدر تغیرات میں ہر لمحہ کی یہ کیفیت وہاں کہ ایک نت نیا طرفہ تماشا نگاہوں کے سامنے فابے یہ آلائے ربکما تکذبان۔ اب آئی نا بات، یہ کہاں تک تم جھٹلاؤ گے، پھر آگے بات چلے گی جنت کی، اب تفصیل آگے چلی جا رہی ہے۔ عزیزان من، سورہ الرحمن کی آیت 49 تک ہم آ گئے ہیں، 50ویں آیت سے اگلے درس میں ہم لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔